اسلام جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلی ہے دنیا میں جب جب ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ وہ بیٹھے ہوں اٹھاؤ بارگاہ ناز کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں اٹھاؤ بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بجے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامراں ہو، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ۔ قرآن مقدس تو مومن کو سربلند، کامیاب، کامراں کہہ رہی ہے، شرط کے ساتھ کہ آپ مومن کامل بن جائیے۔ مگر حدیث پاک اللہ کے رسول جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا دار السجن للمومن وجنت للکافر۔ مومن کے لیے دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، بلاؤں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، اور کافروں کے لیے راحت ہے، جنت ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ یہ مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے بظاہر اس مفہوم کے اندر اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر تو یہ کہا گیا کہ تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامراں ہو، شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ مگر حدیث کہہ رہی ہے کہ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تکلیف کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہ آیت مبارکہ جو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ان کو سمجھنا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر توفیق اور تطبیق پیدا کرنی ہے، دونوں میں موافقت، تو پھر حدیث پاک کے اس وسیع مفہوم کو آپ کو سمجھنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، ہاں یقیناً ہم قیدی ہیں، ہم قیدی ہیں، مگر حوادث زمانہ کے قیدی نہیں ہیں۔ ایک قیدی کے حالات آپ جانتے ہیں، اس کی زندگی آپ جانتے ہیں۔ آدمی کب قید کیا جاتا ہے، اس کو سلاخوں کے پیچھے کب ڈالا جاتا ہے، اس کو جیل کے اندر کب ڈالا جاتا ہے؟ جب وہ جرم کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ سرکشی کرتا ہے، جب وہ بغاوت کرتا ہے، جب وہ عداوت کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کے گردن میں طوق ڈال دیا جاتا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے وہ جیل کا لباس ہوتا ہے، اس کے جسم جو غذا ہوتی ہے وہ قید خانے کی غذا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ قید خانے کی چہار دیواریں ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہاں ہم قیدی ہیں، ضرور قیدی ہیں، مگر حوادث زمانہ کے قیدی نہیں، ہم قانون مصطفیٰ کے قیدی ہیں، ہم شریعت مصطفیٰ کے قیدی ہیں، ہم سنت مصطفیٰ کے قیدی ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ شریعت کے چہار دیوار کے اندر
अंदर है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि हमारे हाथों में जंजीरें हैं मगर कानून मुस्तफ़ा की जंजीरें हैं, हमारे पैरों में बेड़ियाँ हैं, कानून मुस्तफ़ा की बेड़ियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो शरीयत मुस्तफ़ा की चार दीवारी के अंदर घिरी हुई है, हमारे जिस्म के अंदर जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज़ करदा ग़िज़ा है, हमारे जिस्म पर जो लिबास है वो रसूलुल्लाह का जायज़ करदा लिबास है, हमारी ज़िंदगी जो है वो शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी है। अज़ीज़ान गिरामी, हो सकता है कि इस महफिल के अंदर कोई इश्तिराकी मिजाज का आदमी बैठा हो, मॉडर्न ज़माने का बैठा हो और ये सवाल कर दे और कहे कि हम कहा करते थे या कि इस्लाम जो है वो पाबंदियों का नाम है, वो जहद मुसलसल का नाम है, वो जबर की ज़िंदगी देता है, वो पाबंद सलासिल करता है, वो कैद में डाल देता है, वो बारों पर काट देता है, वो उड़ने की सलाहियत नहीं देता है, वो आफाकी जहन नहीं देता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, एक मिसाल के ज़रिए से वाज़े करना चाहूँगा ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाएगी और आप अगर सुनेंगे ज़हन फ़िक्र हाजिर करके तो इंशाअल्लाह आपकी रूह खुश हो जाएगी। एक लफ्ज़ है, जब किसी लफ्ज़ की निस्बत मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि की निस्बत अल्लाह के रसूल जनाब सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो जाए तो लफ्ज़ का नसीबा बदल जाता है, उसकी हकीकत बदल जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है, उसका नसीबा बुलंद हो जाता है। आपने सुना होगा एक लफ्ज़ दीवाना बोला जाता है, मुस्तफ़ा का दीवाना एक दुनिया का दीवाना होता है, एक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना होता है। दुनिया का दीवाना चलता है तो अपने रास्ते से नाशना हुआ करता है, वो भटका करता है, वो ठोकरें खाता है, मगर रसूलुल्लाह का दीवाना चलता है, जिस राह से गुजर जाता है वो राह शाहराह हयात बन जाती है, जिस राह से गुजर के जिस जगह बैठ जाता है वो उसकी मंजिल बन जाया करती है, जिस जगह से कदम निकालता है वो लोगों के लिए रास्ता बन जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह के दीवाने में और दुनिया के दीवाने में बड़ा फ़र्क है।